کے پابند ہو جائیں۔ یہاں بھی یہی انداز اختیار کرتے ہوئے اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دو کہ وہ اپنے گھروں میں یا کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت مانگا کریں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے، ایک ایسا حکم ہے شریعت کا، اگر اس کو ہر گھر میں لازم کر دیا جائے تو بے پردگی ایک دم معاشرے سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ چھوٹا سا دکھنے والا اصول اتنا کارگر ہے، اتنا اہم ہے کہ مسلمان نے اس کو اپنے گھروں میں لازم کرنے کی بجائے اس کو اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اگر ہم کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، ہمیں کب اجازت لینا ہے، کب اجازت نہیں لینی ہے۔ ان باتوں کا ہمیں علم کب ہوگا؟ جب ہمارے والدین کو ان باتوں کا علم ہوگا۔ جب ہمارے والدین کو ان باتوں کا علم ہوگا تو وہ ہمیں سکھائیں گے اور بتائیں گے، بیٹا جب کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہے تو سلام کرنا ہے، سلام کرتے ہی ڈائریکٹ اندر نہیں گھس جانا ہے، بلکہ ان کی اجازت کا انتظار کرنا ہے۔ جب وہ کہیں آپ اندر تشریف لے آئیں تب آپ کو اندر جانا ہے، تاکہ وہ بھی اس استئذان کے شرعی حکم کے عادی ہو جائیں، اور مکلف ہو جانے کے بعد انہیں یہ بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی اہل خانہ یا کسی رشتہ دار کے گھر میں جائیں تو اندر جانے کا جو طریقہ ہے علماء نے بیان فرمایا ہے، آپ دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں، دروازے کے ٹھیک سامنے نہ کھڑے ہوں، تاکہ اگر آپ دروازے کے ٹھیک سامنے کھڑے ہوں گے اور گھر میں بے پردگی کا ماحول ہوگا تو آپ کی نظر ان غیر محرم پر پڑ جائے گی جس کو دیکھنا آپ کے لیے شرع نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو جب آپ کنارے کھڑے ہوں گے تو آپ کو دیوار کی آڑ سے آپ کی ان تمام گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی، اور آپ کو یہ ثواب بھی ملے گا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم بجا لائے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ دروازے کے ایک سائیڈ میں کھڑے ہوں اور وہاں سے سلام کریں۔ جب سامنے والا سلام کا جواب دے اور آپ کو اندر بلائے تو آپ گھر کے اندر تشریف لے جائیں۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ اگر ہمارے پڑوس کا رہنے والا بچہ، اگر ہم نے ان سے ذرا سا تال میل بہتر کر لیا تو وہ بلا دریغ ہمارے گھروں میں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، چاہے وہ بچہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے ایسا ماحول کہ اگر ہمارے گھروں میں ہماری بالغ بچیاں موجود ہیں تو ان سے ایسا انسٹرکشن وہ کرنے لگتے ہیں، میل جول بنانے لگتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے استئذان کو اپنے گھروں میں لازم نہیں کیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی تھی، جب کوئی غیر محرم بچہ، بالغ بچہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو پردہ کرنا ہے، ان کے سامنے سے ہٹ جانا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچیوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، جائیے دیکھیے کون آیا ہے۔ اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو اجازت ہے اور کسی طریقے سے کہ وہ ان معاملے کو درپیش کر لے، لیکن اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی بالغ بچیوں کو دروازے پر نہ بھیجیں، بلکہ خود جائیں، ان تمام چیزوں کو ڈیل کریں جس کی درکار ہے۔ آج یہ معاشرے کی بدحالی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم نے اسلام کی شریعت، اسلام کے اصول کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اور ہم زمانے میں اتنے ذلیل و خوار رسوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یقین جانیں اگر ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے گھر کا ماحول اتنا بہتر، اتنا پاکیزہ، اتنا خوشبودار ہو جائے گا، آپ کہ گھروں میں اللہ کی ایسی رحمتیں نازل ہوں گی، رزق ایسے فراہم کر دیے جائیں گے۔ ایک شخص سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور تنگ دستی کا سوال کرتا ہے، کہتا ہے حضور میرے گھر میں رزق کی بڑی تنگ دستی ہے، کچھ وظیفہ بتا دیں، دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت میرے گھروں میں رزق کی برکتیں نازل فرما دے، میرے رزق کو بڑھا دے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں
باہر کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس نے کہا نہیں میرے گھروں میں پردہ نہیں پڑا ہے، تو کہا جاؤ اپنے گھروں میں پردہ ڈال دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، جیسے ہوئے اس نے پردہ ڈالا، اللہ رب العزت نے پردہ ڈالنے کی برکت سے اس کے رزق میں اتنا اضافہ فرما دیا، وہ شخص حیران ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر سیدنا سرکار غوث پاک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے غوث، اے میرے یہ کیسا معاملہ ہے کہ جب میں نے ایک پردہ نہیں ڈالا تھا میرے رزق میں بے برکتی تھی، میرے پردہ ڈالنے کے سبب اتنی رزق میں برکتیں کیسے پیدا ہو گئیں؟ سیدنا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں پردہ نہیں پڑا تھا، جو آنے جانے والے لوگ تھے، جو بے نمازی تھے، ان کی نظر تمہارے گھروں پر پڑتی تھی، ان کی نحوست کی وجہ سے تمہارے رزق کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ معاذ اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم عمل کریں اور اپنے گھر کو بہتر بنائیں، معاشرے کو بہتر بنائیں۔ ہمارا معاشرہ تبھی بہتر ہوگا جب ہم خود بہتر بنیں گے۔ جب ہم بہتر بنیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول بہتر بنے گا۔ جب ہمارے گھر کا ماحول بہتر بنے گا، ہمیں دیکھ کر ہمارا پڑوسی بھی ہمارا احترام کرے گا، ہمارے ان قانون کی پاسداری کرے گا جو ہم نے اپنے گھروں میں بنا کے رکھا ہے۔ اگر آپ ان قانون کو بنا کے رکھیں گے تو کسی غیر شخص کی ہمت نہیں کہ آپ کے گھر میں وہ بلا اجازت داخل ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر یہ خوف ہوگا کہ اگر میں بلا اجازت جاؤں گا مجھے ابھی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ماحول کو اپنے گھر میں بنائیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا احساس ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، اور ان تمام